क्या 2025 का रमज़ान المبارक इस दुनिया का आखिरी रमज़ान المبارक होगा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को आने वाले हर किस्म के फितने फसादात के बारे में पहले से आगाह कर दिया। आखिरी रमज़ान المبارक के बारे में भी बताया कि आखिरी रमज़ान المبارक कैसा होगा। क्या ये 2025 आखिरी रमज़ान المبارक है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बहुत सी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं और सबसे बड़ी निशानी यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माह रमज़ान उम्मत मुसलमान के लिए अल्लाह ताला का ख़ुसूसी इनाम है। यह महीना कुरान के नज़ूल का महीना है। इस माह मुबारक में परवरदिगार आलम की ख़ास रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। रमज़ान अल मुबारक का महीना फरागी रिस्क और एक दूसरे की खैर खाई का महीना है और जन्नत में दाखिल होने और जहन्नम से निजात हासिल करने के लिए की जाने वाली काविशों का महीना है। कुरान मजीद के नज़ूल के साथ ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की बशारत दी गई। उम्मत मुसलमान पर नाजिल होने वाली इस इनाम इकराम की खुशी और शुक्राने के तौर पर मुसलमानों पर एक माह के रोज़े रखकर इजाफी इबादत का तोहफा मिला और परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम पर इसी तरह रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। इस आयत करीमा से ये बात वाज़ेह होती है कि मुसलमानों पर पहले भी दीगर उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज किए गए थे ताकि वह तकवा के आला दर्जात पर फैज़ हो सकें। रमज़ान मुबारक की अहमियत और फजीलत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक से बहुत वाज़ेह हो रही है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मालूम हो जाए कि आखिरी रमज़ान की क्या अहमियत है तो सारी उम्मत तमन्ना करे कि सारा साल ही रोज़े हों। रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए ज़िक्र, फ़िक्र, तस्बीह, तालील, कसीर तिलावत और नवाफिल और सदका और खैरात का बैस बनता है। इस महीने को पाकर दुनिया का हर मुसलमान अपने अपने ईमान और तकवा के मुताबिक हिस्सा लेकर अपने जिस्म और रूह के लिए तकवीत का सामान फराम करता है। इस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मुबारक है कि रोज़ा गुनाहों से बचने के लिए ढाल है। इस हदीस से वाज़ेह हो जाता है कि रोज़ादार सिर्फ अपने आप को खाने पीने से नहीं रोकता, बल्कि रोज़ादार को फाश गोई, ज़बान दराजी, बेहुदा अमाल, लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज से परहेज़ करने से इज्तनाब करने का भी हुक्म है कि अगर इस तरह का कोई लड़ाई झगड़े वाला मामला पेश आ जाए तो रोज़ादार अपने मद्दे मुकाबल को सिर्फ इतना ही कह दे कि भाई मैं रोज़े से हूँ, और इस तरह वो एक बहुत बड़ी मुआशरती बुराई से बच सकेगा। क्योंकि एक तरफ अगर नेक अमाल करना बैसे अजर सवाब है तो दूसरी तरफ बुराइयों से अपने आप को बचाना भी इंतहाई अहम है। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि आपने सहाबा कराम से दरियाफ्त फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, जो शख्स साहिब माल ना हो वह मुफलिस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा और ज़कात जैसे अमाल अपने साथ लेकर आएगा, लेकिन अगर उसके साथ उसने किसी को गाली दी होगी, किसी का नाहक माल खाया होगा या किसी को नाहक कत्ल किया होगा तो उसकी नेकियां मजलूमों में तकसीम कर दी जाएंगी, और अगर उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएगी तो उस मजलूम के गुनाह उस शख्स के नाम अमाल में डाल दिए जाएंगे। इस तरह रोज़े की फजीलत के हवाले से हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत साल के आगाज़ ही से अगले साल तक रमज़ान मुबारक के लिए सजा दी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान मुबारक का पहला दिन होता है, अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जो जन्नत के दरख्तों के पत्तों से हूर ऐन पर फैल जाती है। बस वह हूर ऐन ये दुआ मांगती है, ऐ अल्लाह, हमारे लिए अपने बंदों में से ऐसे शोहर बना जिनको देखकर हमारी आंखें ठंडी हों और हमें देखकर उनकी आंखें ठंडी हो जाएं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े का हुक्म देते हुए फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून, यानी तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया जाता है शायद कि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ और बुराइयों से बच जाओ। यहाँ पर ये नहीं फरमाया कि इससे तुम यकीनन मुत्तकी और परहेजगार बन जाओगे। इस आयत से वाज़ेह हो रहा है कि रोज़े का नतीजा तो आदमी की समझबूझ और उसके इरादे पर मुनहसर है, ना कि सिर्फ रोज़ा रख लेने से। और जब तक इंसान रोज़े के असल मकसद को हासिल नहीं कर लेता, यानी तकवा परहेजगारी अख्तियार नहीं करता, तभी रोज़ा उसके लिए फ़ायदेमंद है। अगर उसने रोज़ा रखकर तकवा परहेजगारी अख्तियार नहीं की तो उसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को आने वाले हर किस्म के फितनों के बारे में न सिर्फ खबरदार किया बल्कि मुस्तकबिल में रूनमा होने वाले अहम वाक़यात के बारे में भी आगाह किया। ख़ासतौर पर ज़ोहर इमाम मेहदी और खरूज दज्जाल से मुतल्लिक़ वाक़यात को तफसीलन बयान किया गया है। यहाँ तक कि हक़ व बातिल के इन दोनों, यानी हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर और दज्जाल के खरूज से कबल के हालात को कदर तफसील से बयान किया गया और कुछ निशानियाँ खसूसी तौर से बयान की
تاکہ کسی ان پڑھ جاہل مسلمان کو بھی حق و باطل کی پہچان میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے اور اس کو حقیقت سے آشنائی ہو۔ اس طرح حضرت امام مہدی کے ظہور سے متعلق بیان کی گئی احادیث کے بارے میں اسلاف کا یہ طریقہ چل رہا ہے کہ وہ اس کے متعلق نشانیوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھ دیں تاکہ حضرت امام مہدی کے ظہور کے وقت حق و باطل کے درمیان ہونے والی جنگ میں وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور باطل ان کو اپنے مکر و فریب میں نہ لے سکے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل قریب ترین نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایک زوردار آواز سنائی دے گی، چاہے وہ چیخ کی صورت میں ہو یا دھماکے کی صورت میں۔ نصف رمضان کی رات یعنی 15 شب ہوگا اور وہ جمعہ کی شب ہوگی۔ اس طرح اس رمضان میں سورج گرہن کا ہونا، آسمان پر ستون کی مانند کسی چیز کا روشن ہونا اور رمضان میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کرنا وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز رمضان کے اول میں ہوگی، درمیان میں یا پھر آخر میں آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نصف رمضان میں۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق 70,000 راستہ بھٹک جائیں گے، 70,000 لڑکیوں کی وقارت زائل ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس وقت اپنے گھروں میں ہوں گے اور سجدوں میں گر کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے اور زور زور سے تکبیریں کہیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی، پہلی آواز حضرت جبریل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ پھر فرمایا گیا کہ ان واقعات کی ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ یہ آواز رمضان میں ہوگی، دراصل جنگوں کا شور شرابہ ہوگا جو کہ شوال کے مہینے میں ہوگا، اور ذیقعد میں عرب قبائل بغاوت کریں گے، اور ذوالحج میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ محرم کا ابتدائی حصہ میری امت کے لیے آزمائش ہے اور اس کا آخری حصہ میری امت کے لیے نجات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک آواز سنائی دے گی، شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذیقعد میں قبائل کی باہمی کشمکش ہوگی۔ اس سال حاجیوں کو خوب لوٹا جائے گا اور مینا میں بڑا خون خرابہ ہوگا، بہت سے لوگ قتل کیے جائیں گے۔ وہاں اس وقت خون ریزی ہوگی جب وہ جمرہ عقبہ میں ہوں گے، اور محرم میں ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دے گا کہ جان لو یہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی سنو اور اطاعت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذیقعد میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذی الحج میں خون خرابہ ہوگا، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہے۔ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز کیسی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 15 رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والے کو بیدار کرے گا، کھڑے ہونے والے کو بچھا دے گا۔ شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے جمعہ کی رات کو نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلے کثرت سے ہوں گے۔ جب تک جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ پڑھنا کہ پاک ہے وہ ذات جو نقائص سے پاک ہے، تو جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، 2 نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئیں۔ پہلی، رمضان المبارک کی رات کو چاند گرہن لگے گا، اور دوسری 15 رمضان المبارک کو سورج گرہن لگے گی۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ایسا نہیں ہوا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ سورج گرہن ہمیشہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں ہوتا ہے، اور چاند گرہن ہمیشہ 13، 14 اور 15 کی تاریخ کو ہوتا ہے، لیکن ظہور مہدی سے قبل رمضان المبارک میں یہ ترتیب بالکل بدل جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی جس کو دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی کھوج نہیں لگایا جا سکتا تو پھر 1 سال کا رزق اپنے گھروں میں سمیٹ کر رکھ لینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سر بلندی کے ساتھ حق کے لیے برسر پیکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت قیامت کے دن تک زندہ رہے گی، مگر احادیث طیبہ میں صراحت ہے قیامت سے پہلے تمام مومنین کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہ ہوگا، سب کچھ نیست و نابود ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یا علی، وہ کون سا عمل ہے جس سے موت کے وقت مالک الموت انسان کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی روح سکون سے قبض ہوتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، وہ عمل یہ ہے جو انسان یہ کام کرے گا تو فرشتہ موت کی سختی کم کر دے گا، یوں وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا، جی ہاں، کرنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیات الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہوگا اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیات الکرسی پڑھے گا تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہ روک سکے گی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کی گئی تو آپ علیہ السلام کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم میں اپنا ہاتھ پانی میں ڈبوتے اور اپنا چہرے مبارک پر پھیرتے اور یوں فرماتے، اے اللہ، موت کی سختی دور کرنے کے ساتھ میری مدد فرما۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی موت کی سختی سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔